یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مہاراشٹر زرعی مصنوعی ذہانت مہا ایگری AI پالیسی کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ مہاوید منصوبے کی میعاد میں توسیع کو بھی منظوری۔ ریاست میں گزشتہ سال کے مقابلے اب تک صرف 8% بوائی، تمام اقسام کے کھاد دستیاب کروانے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایات۔ مرکزی حکومت کی بھرپور اقدامات کے سبب گزشتہ 11 سالوں میں طبی سہولیات میں متعدد تبدیلیاں۔ سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکھی کی آج پیٹھن سے پنڈھرپور کی طرف روانگی۔ ہنگولی میں سنت نامدیو مہاراج کی پالکھی کی راؤنڈ تقریب منعقد۔ اور ریاست بھر میں بارش کا توقف، آئندہ 2 دنوں میں زوردار بارش کی پیشن گوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر زرعی مصنوعی ذہانت یعنی مہا ایگری AI پالیسی 2025 تا 2029 کو کل ریاستی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ اس فیصلے سے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زراعت کے شعبے میں تبدیلیاں ممکن ہو سکیں گی۔ کابینہ نے مرکزی حکومت کے ویدر انفارمیشن نیٹ ورک ڈیٹا سسٹم یعنی وائنٹس پروجیکٹ کے تحت گرام پنچایت سطح پر خودکار موسمی مرکز کے قیام کے لیے مہاوید منصوبے کی میعاد میں توسیع کو بھی منظوری دی۔ کابینہ کے اجلاس میں ناسک ضلع کے موضع جامبوٹکے میں مہاراشٹر صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کو قبائلی صنعتی کلسٹر کے لیے 29 ہیکٹر 52 آر اراضی فراہم کرنے، ایمرجنسی کے دوران قید و بند کا سامنا کرنے والے کارکنان کے مشاہرے کو دوگنا کرنے، ان کے زندہ رہنے والے جوڑی دار کو بھی مشاہرہ فراہم کرنے اور غیر امدادی خانگی پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے غیر ملکی بھارتی کی اصطلاح کو تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ریاست کے مختلف حصوں میں مانسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اب تک تقریباً 11.70 ملین ہیکٹر اراضی پر بوائی کی جا چکی ہے۔ کل منعقدہ کابینی اجلاس میں اس کی اطلاع دی گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے یہ اوسط صرف 8% ہے۔ بہتر بارشیں ہونے کے سبب کھاد کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے۔ اس پس منظر میں وزیر اعلیٰ پھڑنویس نے تمام قسم کی کھادیں دستیاب کروانے کی ہدایات دی ہیں۔ وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے نے کہا ہے کہ محکمہ زراعت ریاست کے مختلف حصوں میں خصوصی شاپنگ مالز قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ عوامی خانگی اشتراک کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے ان مالز کی 50% دکانیں نجی تاجروں کو نزول پر دی جائیں گی، جبکہ بقیہ دکانیں کسانوں کے لیے مختص رکھی جائیں گی۔ تعمیرات عامہ کے وزیر شیویندر سنگھ راجے بھوسلے نے ریاست میں محکمہ تعمیرات عامہ کے دائرہ اختیار میں آنے والے 25 سال سے زیادہ پرانے تمام پلوں اور عمارتوں کا اسٹرکچرل آڈٹ کرنے اور فوری طور پر اس کی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ وہ گزشتہ روز منترالیہ میں منعقدہ اجلاس سے مخاطب تھے۔ بھوسلے نے آشاڑھی واری کے راستوں پر واقع پلوں کا بھی معائنہ کرنے اور واری کے لیے راستوں کو مکمل طور پر محفوظ بنانے، سڑکوں پر گڑھوں کے لیے محکمے کا ایپ مؤثر استعمال کرنے کی ہدایات بھی دی۔ گزشتہ 11 سالوں میں مرکزی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اہم اقدامات نے صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات میں بنیادی تبدیلیاں لائی ہے۔ خدمت، بہتر حکمرانی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے اصولوں سے متاثر ہو کر ملک کے شہری پچھلی ایک دہائی میں غیر معمولی تبدیلیوں کے تجربے سے گزرے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سب سے پہلے اور سب سے اہم نظام صحت میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ آیوشمان بھارت جیسے بڑے اقدامات نے تقریباً 55 کروڑ شہریوں کو صحت سے متعلق مالی تحفظ فراہم کیا ہے۔ آیوشمان وے وندنا یوجنا کے تحت 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو ہیلتھ انشورنس کے فوائد فراہم کیے گئے ہیں۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو جدید ترین بنایا ہے اور 78 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں۔ آیوشمان بھارت کے تحت صحت کی بنیادی سہولیات کو وسعت دی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں ایمس اسپتالوں کے قیام صحت کی دیکھ بھال کے لیے حکومت کے عزائم کی علامت بن گیا ہے۔ ای سنجیونی یوجنا کی معرفت، مریضوں کو گھر بیٹھے ہی طبی ماہرین سے ورچوئل طریقے سے طبی مشورے ملنے لگے ہیں۔ کووڈ کے عالمی بحران کے باوجود بھارت نے کووڈ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ طیران
بندرگاہوں پر مسافرین کی اسکریننگ، ماسک کے استعمال کی اپیلیں، لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان، ٹاسک فورسز کے قیام سے لے کر ویکسین کی تیاری تک کوون پلیٹ فارم کے ذریعے کووڈ ویکسین کی 220 کروڑ خوراکیں دینے کا سنگ میل کامیابی سے عبور کیا گیا۔ گزشتہ 11 سالوں میں حکومت نے طبی خدمات کو وسعت دی ہے اور صحت سب کے لیے اصول پر عمل درآمد کر کے صحت کی دیکھ بھال کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آئندہ آشاڑھی ایکادشی پر شری وٹھل رکمنی مندر کمیٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کو پنڈھرپور میں سرکاری مہا پوجا میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ آشاڑھی ایکادشی کے دن وزیر اعلیٰ اور معزز وارکری شخصیات الگ صبح 2:20 پر شری وٹھل رکمنی ماتا کی مہا پوجا کریں گے۔ ہنگولی ضلع کے نرسی نامدیو میں سنت نامدیو مہاراج کی پالکی کے گھوڑے کا پہلا راؤنڈ کل ہنگولی کے رام لیلا میدان میں مکمل ہوا۔ 12 گھوڑوں کے ساتھ منعقد ہونے والے اس راؤنڈ کی تقریب کے لیے ہزاروں شہری جمع ہوئے تھے۔ آج پالکی اوندھا ناگناتھ کی جانب گامزن ہوگی۔ دریاسنا آشاڑھی کے جلوس کے لیے پنڈھرپور کی طرف جانے والی ڈنڈیوں میں نابینا وارکریوں کی ڈنڈی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ واشم ضلع سے شروع ہونے والی یہ ڈنڈی فی الحال پربھنی ضلع سے گزر رہی ہے۔ اس ڈنڈی میں 5 خواتین سمیت کل 15 وارکری شامل ہیں۔ سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکی آج شام پیٹھن سے پنڈھرپور کے لیے روانہ ہوگی۔ دریاسنا سنت ایکناتھ کی نئی بنی ہوئی چاندی کی پالکی کی کل رکن پارلیمان سندیپان بھومرے کی جانب سے پوجا کرنے کے بعد ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مند شامل ہوئے۔ بین الاقوامی یوگا دن آئندہ سنیچر کو منایا جا رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں اس دن کی مرکزی تقریب تاریخی بی بی کا مقبرہ کے احاطے میں منعقد ہوں گی۔ صبح 6:30 بجے منعقد ہونے والی اس تقریب میں یوگا کے مظاہرے اور اجتماعی یوگا آسن کیے جائیں گے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے یوگا اداروں اور ورزش سے رغبت رکھنے والے شہریوں سے اس تقریب میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ یوگا دن کی مناسبت سے آکاشوانی اپنے سامعین کے لیے روزانہ ایک آسن کی معلومات فراہم کر رہا ہے۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر کی یوگا تربیت کار ودیا تاکسانڈے نے گورکشاسن سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آسن خواتین کی مختلف بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے، تاہم گھٹنوں کے درد میں مبتلا مریضوں سے یہ آسن نہ کرنے کی اپیل انہوں نے کی۔ ریاستی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن روپالی چاکنکر نے کہا ہے کہ گنا توڑ خواتین مزدوروں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے آروگیہ متر پہل شروع کی جائے گی۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر کے ڈویژنل کمشنر دفتر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھی۔ چاکنکر نے کمسنی کی شادیوں کی روک تھام کے لیے چلائی جا رہی مہم کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت بھی دی۔ دھاراشیو ضلع کے رابطہ وزیر پرتاپ سرنائک نے کہا ہے کہ تلجا پور میں واقع تلجا بھوانی مندر کے ترقیاتی کاموں کو آئندہ 3.5 سالوں میں مکمل کرنے کے لیے حکومت عہد بند ہے۔ وہ کل منترالیہ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سرنائک نے ترقیاتی منصوبے کے لیے زمین کا حصول، تکنیکی منظوری اور مختلف ٹینڈرز کی اجرائی کے عمل کو متوازی سطح پر تیز کرنے کی ہدایات بھی دی۔ دھاراشیو ضلع میں سیٹلائٹ اسکل سینٹر قائم کرنے کی تجویز کو پونے کے سمبایوسس اسکلز یونیورسٹی نے منظوری دے دی ہے۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سینٹر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صنعت کے لیے سازگار عالمی معیار کی مہارت اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ کھیتوں کی تیاری اور بوائی کے دوران بیڑ ضلع میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے پولیس آپ کے کھیت پر پہل شروع کی جا رہی ہے۔ بوائی کے دوران ہونے والے ممکنہ جرائم کے پس منظر میں پولیس سپرنٹینڈنٹ نونیت کاوت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ریاست بھر میں کل بارش کا سلسلہ تھم گیا، جس کے بعد رتنا گیری ضلع میں تمام ندیوں کے پانی کی سطح میں بھی کمی واقع ہوئی، تاہم کئی مقامات پر بارش کی وجہ سے راستے خراب ہو جانے سے آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن اور وسطی مہاراشٹر میں بھاری بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ مہاراشٹر زرعی مصنوعی ذہانت مہا ایگری اے آئی پالیسی کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ ریاست میں گزشتہ سال کے مقابلے اب تک صرف 8% بوائی، تمام اقسام کے کھاد دستیاب کروانے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔
مرکزی حکومت کے بھرپور اقدامات کے سبب گزشتہ 11 سالوں میں طبی سہولیات میں متعدد تبدیلیاں اور ریاست بھر میں بارش کا توقف، آئندہ 2 دنوں میں زوردار بارش کی پیشن گوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔